میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم جس طرح انسانوں کے نبی ہے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اسی طریقے پر اب جناتوں کے بھی نبی ہے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کی بعثت جنات اور انسان دونوں کے لیے نہیں ہوئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے جناتوں کا بھی نبی بنایا، انسانوں کا بھی نبی بنایا، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کو اللہ کے دین کی دعوت دی، جناتوں کو بھی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے جس طرح انسانوں کو اللہ کا کلام سنایا، اسی طریقے پر جناتوں کو بھی اللہ کا کلام سنایا اور قرآن کریم کی آیتوں کی تبلیغ کی، قرآن کریم کے احکامات کی تبلیغ کی اور قرآن کریم انجایا۔ چنانچہ جنات کی ایک جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجی گئی۔ جب وہ ایک جگہ جمع ہو گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ آج رات کو جنات کو میں قرآن سناؤں۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، پھر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، تم میں سے کون میرے ساتھ رات کو چلے گا؟ جناتوں کو اللہ کا کلام سنانا ہے۔ تمام صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کی باتوں کو سن کر سر جھکا لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم پھر دوبارہ کہا، میرے ساتھ جانے کے لیے کون تیار ہے؟ لیکن صحابہ نے اپنی گردنیں جھکا لی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار ہوں۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میرے سوا اور کوئی ساتھ نہیں گیا، میں اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا۔ آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے اور میرے گرد ہاتھ سے ایک لکیر یعنی حصار کر کے حکم دیا، اس کے اندر بیٹھے رہنا۔ گول دائرہ کا نشان کیا اور گول دائرے کے اندر آپ نے مجھے بٹھا دیا اور فرمایا، جب تک میں نہ بلاؤں اس لکیر سے باہر نہ نکلنا، گول دائرے سے باہر نہ نکلنا۔ یہ حکم دے کر آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم چلے گئے اور کھڑے ہو کر قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں نے دیکھا گدھوں کی طرح کچھ جانور تیزی کے ساتھ اترتے آ رہے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ مجھے بہت سخت شور و غل بھی سنائی دیا، ان کی آوازیں آنے لگی۔ مجھے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے بارے میں فکر ہوئی۔ پھر میں نے دیکھا بکثرت پرچھائیاں آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے آس پاس چھا گئی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم سے میری آڑ ہو گئی کہ آپ کی آواز بھی مجھے سنائی نہیں دیتی تھی۔ کچھ دیر کے بعد بادل کے ٹکڑوں کی طرح ٹکڑیاں بنا کر جانا شروع ہو گئے اور فجر کے وقت حضور اکرم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم فارغ ہو کر میرے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا، عبداللہ جاگتے ہو کہ سو گئے؟ میں نے کہا، یا رسول اللہ، میں تو بالکل نہیں سویا۔ کئی مرتبہ میرا ارادہ ہوا کہ میں لوگوں کو مدد کے لیے پکاروں آپ کی، مگر لاٹھی کھٹکھٹا کر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیٹھ جاؤ، تو مجھے کچھ اطمینان ہوا اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے، عبداللہ اگر تم حصار سے باہر نکل آتے، گول دائرے سے باہر نکل آتے تو مجھے ڈر تھا کہ ان میں سے کوئی تم پر جھپٹا مار دیتا، کوئی تم پر حملہ کر دیتا۔ اور بھی روایات ہیں کہ جنات کی جماعت اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے ان کو قرآن پڑھ کر سنایا اور آپ نے ان کے سامنے بھلائی کی باتوں کا حکم دیا اور میرے نبی نے ان کو منکرات سے بھی روکا۔ میرے بھائیو، ایک بہت بڑے عالم دین شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کی ایک تفسیر ہے فتح العزیز میں بہت سے واقعات صحابہ کرام اور محدثین سے جنات کے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر ایمان لانے کے نقل فرمایا ہے۔ ان روایات میں ایک عجیب و غریب روایت جو ابلیس کے پڑ پوتے کی ہے، بھائیو برابر سننا، ابلیس کے پڑ پوتے کی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت شاہ صاحب علی رحمہ لکھتے ہیں، عقیلی اور بیہقی اور ابو نعیم نے حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے،
حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں ایک دن میں اور صحابہ کرام بھی ساتھ میں تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ مکۃ المکرمہ کے تہامہ کے ایک پہاڑ پر بیٹھے تھے کہ اچانک ایک پیر مرد، ایک بوڑھا مرد ہاتھ میں عصا لیے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے سامنے آ کر حاضر ہوا اور آپ کو سلام کیا، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے اس کے سلام کا جواب دیا اور فرمایا صحابہ کے سامنے کہ اس بوڑھے میاں کی آواز مجھے جنات کی آواز جیسی لگ رہی ہے۔ پھر آپ نے اس سے پوچھا من انت، تو کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام حامہ ہے، میں ہیم کا بیٹا ہوں اور ہیم لاقیس کا بیٹا ہے اور لاقیس ابلیس کا بیٹا ہے، میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں، حامہ ابن ہیم ابن لاقیس ابن ابلیس، میں ابلیس کا پڑ پوتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تیرے اور ابلیس کے درمیان تو صرف دو ہی پشتے ہیں، بتلا تیری عمر کتنی ہوگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی دنیا کی عمر ہے اس سے کچھ تھوڑی ہی سی میری عمر کم ہے، میری عمر تھوڑی ہی سی دنیا کی عمر سے کم ہے، اس واسطے کہ جن دنوں میں قابل نے حابل کو مارا تھا، اللہ نے قرآن کریم میں حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ نقل کیا ہے، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے قرآن کریم کے اس آیات میں ان واقعے کو ذکر کیا ہے، تفصیلی واقعہ ہے جس میں صرف خلاصہ بتاتا ہوں کہ قابل نے حابل کو مارا تھا حسد کی وجہ سے اور لڑکی کی وجہ سے، کہ حابل کے نکاح میں جو لڑکی آنے والی تھی وہ قابل کو پسند تھی، لیکن چونکہ طریقہ اس کے خلاف تھا اسے قابل نے غصے میں آ کر حابل کو مارا۔ تو اس پردادا نے، بوڑھے میاں نے کہا اس وقت میں بچہ تھا، یہ جنات نے کہا میں بچہ تھا، کئی برس کا تھا، لیکن بات سمجھتا تھا، یہ واقعہ میرے سامنے ہوا تھا کہ قابل نے حابل کو قتل کیا تھا۔ اس وقت میں پہاڑوں پر دوڑتا پھرتا تھا، لوگوں کا اناج، لوگوں کا غلہ اور کھانا چورا لاتا تھا اور لوگوں کے دلوں میں اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنے کے وسوسے میں ڈالا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، جنات سے فرمایا بوڑھے سے تیرے بڑھاپے کے عمل تو ایسے ہیں اور جوانی اور بچپن کے کام ویسے ہیں، تو بہت برا آدمی ہے، بہت برا آدمی ہے۔ تو اس بوڑھے جنات نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھ کو کچھ ملامت نہ کیجئے، اس واسطے کہ میں آپ کے پاس توبہ کرنے آیا ہوں، آپ کے پاس توبہ کرنے آیا ہوں، اور میں نے حضرت نوح علیہ السلام سے ملاقات کی ہے اور ان کی مسجد میں ان کی صحبت میں رہا ہوں، پہلے میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی تھی اور 1 سال نوح علیہ السلام کی صحبت میں ان کی مسجد میں گزارا ہے، اور نوح علیہ السلام کے دنیا سے جانے کے بعد حضرت ہود علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کی صحبتوں میں رہا ہوں، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام سے میں نے ملاقات کی ہے، ان سے میں نے توریت سیکھی، میں نے ان سے بہت سی زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھا، اور ان کا سلام میں نے اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی میں نے ملاقات کی تھی، تو عیسیٰ علیہ السلام نے مجھے فرمایا اے جنات اگر اللہ پاک تیری عمر کو لمبی کرے اور محمد عربی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے زمانے کو تو پالے تو آخری نبی سے ملاقات کرے تو میرا ان کو سلام پہنچانا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو سلام بولا ہے۔ اے اللہ کے نبی اب اس امانت کے بوجھ کے ادا کرنے کے واسطے آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا ہوں، اور یہ بھی میری تمنا ہے کہ آپ اپنی زبان مبارک سے مجھ کو قرآن کریم کی تعلیم فرما دیجئے، مجھے قرآن کریم کے احکامات سکھائیے، مجھے قرآن کریم کی طرح زندگی گزارنے کی اللہ توفیق دے، مجھے تعلیم دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم اس کے سامنے بہت ساری صورتیں پڑھی، صورت واقعہ کی تلاوت کی، سورہ مرسلات پڑھی، عما یتساءلون پڑھی، اذا الشمس کورت پڑھی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اس کو تعلیم فرمائی، ان صورتوں کے احکامات اس کے سامنے رکھے، اور یہ بھی آپ نے اس سے فرمایا اے حما، اے جنات کا نام ہے، جس وقت تجھ کو کسی چیز کی ضرورت ہو میرے پاس بلا تکلف آنا اور ہم سے ملاقات نہ چھوڑنا، ایسا نہ ہو ایک بار ملاقات کی بلکہ بار بار ہماری ملاقات میں آتے رہنا۔ حضرت عمر فاروق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم نے تو وفات پائی
اور اس کی موت کی خبر ہم کو حضور نے نہیں دی. اب معلوم نہیں ہے کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. میرے بھائیو، کتنی عجیب و غریب اور عبرتناک قصہ ہے. اللہ کی کیسی قدرت، اللہ کی کیسی شان. شیطان کا پڑ پوتا تو ایمان اور اسلام لا کر جنتی بن گیا، اور آج دنیا میں کتنے انبیاء کی نسل اور اولادوں میں سے ایمان و اسلام سے بے بہرا ہو کر اپنی ذات کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں. اس سے میرے بھائیو، یہ قرآن کریم کی تعلیم جب جناتوں کے سامنے آتی ہے تو جنات بھی ایمان قبول کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں. یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا دسترخوان ہے. دسترخوان میں بڑی قسم قسم کی نعمتیں ہوتی ہیں، کھانے والا چاہیے. قرآن کریم تو سمندر کی طرح ہے، سمندر میں غوطہ لگانے والا چاہیے. یہ رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کریم کی بڑی نسبت ہے. اللہ نے قرآن کو رمضان میں نازل کیا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان. اللہ نے قرآن کریم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نازل کیا. آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس جبرائیل کی آمد 23 سال کے عرصے میں 24,000 مرتبہ ہوئی ہے. قرآن کریم کی وحی کو لے کر رمضان کے مبارک مہینے میں جبرائیل امین آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور اللہ کے نبی کو قرآن سناتے تھے. یتدارسونہ بینہم، اور آپ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم بھی ان کو کلام سناتے تھے. اس سے میرے بھائیو، آج 3 پاروں کا ختم قرآن ہے. ہم لوگ تراویح کو پڑھنا نہ چھوڑے. 3 پار الحمدللہ پورے ہو چکے ہیں، لیکن کل سے ہم دوبارہ قرآن کی، جہاں 1 پارے کی 1.25 پارے کی تراویح ہو رہی ہے، ہم قرآن کریم ہی پڑھے. قرآن کریم اللہ کی رحمتوں کے لانے کا ذریعہ ہے. جہاں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے وہ اللہ کی رحمتیں برستی ہیں. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن کریم کو پڑھا جاوے تو غور سے قرآن کریم کی تلاوت کو سنو اور خاموش ہو جاؤ، تاکہ تم پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برسائی جائے، تم پر اللہ تعالیٰ کا رحم کیا جاوے. تو میرے بھائیو، یہ رمضان کا مبارک مہینہ قرآن کریم کی تلاوت کا مہینہ ہے. ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کی مقدار کو بڑھاوے.